رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنی فی الدین۔ چلیے ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 پہ چلتے ہیں۔ یہ آیت ہے آیت البر۔ بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا، ہم اس کو بہت تفصیل سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ کافی لمبی آیت ہے اور اس میں کافی احکامات ہیں۔ تو سب سے پہلے لیسا سے سٹارٹ ہو رہی ہے، یعنی کہ لیسا البر، یعنی کہ نیکی یہ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی کیا ہے یہ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ نیکی کی تفصیل کیا ہے، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق و مغرب میں کی طرف منہ کر لو، تو صرف یہ نیکی یہی نہیں ہے۔ تو ایسا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ پیچھے جو آیت ہم نے پڑھی ہے وہ قبلہ کی چینجنگ کی تھی کہ انہوں نے فوراً فرم برداری کر کے ڈائریکشن چینج کر لی تھی، تو وہ ایک نیکی ہے، لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ آپ اس کو اس طرح مثال لے لیں کہ آپ نے اگر داڑھی رکھی ہے یا آپ نے کوئی حجاب کرتے ہیں، تو صرف یہی نیکی نہیں ہے کہ آپ اس سے سمجھ رہے ہیں کہ آپ بڑے ہی نیک ہو گئے اور بہت ہی جنت چلے گئے۔ تو نیکی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس کے لیے جو پوری ہم اس آیت میں پڑھیں گے نا، آپ کے عقائد صحیح ہونے چاہیے، آپ کو مال کی قربانی دینی چاہیے، آپ کو زکوٰۃ دینی چاہیے، عہد کو نبھانا چاہیے، یعنی کہ اخلاقیات بہتر ہونی چاہیے، اور جس کی وجہ سے پھر آپ نیک ہوں گے۔ جو نیکی کی ڈیفینیشن ہے نا اس کا یہ ہے، صرف آپ کے اٹائر سے یا اس طرح سے نیکی نہیں ہو جاتی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے ایک کام کر لیا، یعنی صرف ایک کام کر لیا جیسے قبلے کی ڈائریکشن چینج کر لی، بلکہ نیکی کیا ہے؟ سب سے پہلے نیکی کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے آپ کو؟ آمنا باللہ، یعنی کہ ایمان۔ آپ کا ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ ایمان وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ کو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو آپ نے اللہ پہ پوری طرح آپ ایمان لے آئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے پڑھی تھی نا کہ سورہ انفال میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے کہ آپ نے جب قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کا ایمان بڑھتا ہے۔ بیسیکلی قرآن سے جب آپ اٹیچ ہوتے ہیں تو آپ کا ایمان بڑھتا ہے۔ تو آپ نے ایمان کا پہچان اس طرح ہوتی ہے، جس کو رب کی پہچان ہوتی ہے اس کو ایمان کی پہچان ہوتی ہے، تو اس کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور آپ کو رب کی پہچان ہوگی۔ اور جیسے نجران سے ایک بار وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور انہوں نے قرآن سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قرآن سنا تو بہت زیادہ رونے لگے کیونکہ ان کے دل پہ اثر ہو گیا تھا۔ تو یہ ایک ایمان کی نشانی ہوتی ہے، اور ایمان کا ماننا یعنی ایمان کا ہونا یعنی اللہ کا ماننا اور اس کی اطاعت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بیسیکلی یہ پہلی ریکوائرمنٹ ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی نیکی نہیں ہے اگر آپ کا ایمان نہیں ہے۔ ایمان بہت ضروری ہے، یعنی قرآن اور سنت کے مطابق آپ چلیں گے، آپ مسلمان ہوں گے تو ہی آپ کی نیکی کا وہ ہے۔ جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ اچھا آدمی ہے لیکن اس کا ایمان نہیں ہے، تو پھر اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نیکی اسی کا فائدہ ہے جس میں آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ایمان ہونا چاہیے، اور والیوم الآخر۔ والیوم الآخر کیا ہے؟ آخرت کے دن پہ ایمان، اس سے عمل بہتر ہوتا ہے۔ اور اگر یہ کہ آخرت پر ایمان نہ ہوگا تو پھر آپ کا عمل بھی کم ہوگا۔ جب آپ کا آخرت پہ ایمان ہوتا ہے تبھی آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا حساب کتاب ہوگا۔ جب آپ کو حساب کتاب کا ڈر ہوتا ہے تبھی آپ اپنے اعمال بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگلے جہان آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کاؤنٹر کرے گا، جتنی زیادہ جس کی نیکیاں ہوں گی اتنا زیادہ اس کا اجر زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ وہ اچھے مقام پہ ہوگا اور اتنی جلدی سے وہ پل صراط پار کر سکے گا۔ اور ہمارے زندگی میں ہمیں اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا اکٹھا کیا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ والملائکتی یعنی فرشتے، یعنی فرشتوں پر ایمان۔ دیکھیں فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے وحی لاتے ہیں نبیوں کے پاس، ٹھیک ہے؟ وہ خود تو اوپر جا کے نہیں لے کے آتے نا، فرشتے اللہ کا پیغام، اللہ تعالیٰ ان کو پیغام دیتے ہیں، وحی دیتے ہیں، تو وہ نیچے لے کے آتے ہیں نبیوں کو، اور نبی اس کو کتاب کی صورت میں کمپائل ہوئی ہوتی اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر نبی جو ہیں ان کو ایک سنتے ہیں اور پھر آگے وہی سناتے ہیں، اور وہ پھر کتاب کی صورت میں آ جاتی ہے جو کہ قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تینوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی فرشتوں کے پاس اپنی خود کوئی طاقت نہیں ہے، وہ اللہ کے تھرو آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو خاص وحی لاتے ہیں ان پر، اور کتاب بھی ساتھ ہے نا۔ اور کتاب یعنی وہ کتاب کیا ہے؟ کتاب وہ وحی ہے۔ فرشتے کیا لاتے ہیں؟ بیسیکلی کتاب ہی لاتے ہیں، تو وہ وحی لاتے ہیں۔ اور والنبیین، اور نبی کیا ہیں؟ نبی وہی ہیں جو اس کتاب کو آگے پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کو ایک چین سمجھ لیں، یعنی فرشتے کتاب لاتے ہیں، کتاب نبی کے پاس آتی ہے، نبی وہ اس کو آگے پہنچاتے ہیں۔ یعنی فرشتے وحی لاتے ہیں، وہی کتاب ہے، کتاب وہ وہی آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جو قرآن کی صورت میں، اور وہ پھر آگے اس کو پہنچاتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں ہی تینوں بہت ضروری ہیں اور تینوں کی بہت اہمیت ہے۔ تو اتنے زیادہ فرشتوں کی اتنی اہمیت ہے کہ حدیث پاک میں ہمیں ملتا ہے کہ بیت المعمور میں جو ہے، جو
آسمان پہ بیت المعمور ہے، وہ ہر روز 70,000 فرشتے وہاں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. جو ایک دفعہ پڑھ لے اس کی دوبارہ پاری نہیں آتی. تو یہ کتنے تعداد میں یہ ہم اس لیے جان نہیں سکتے. دوسرا یہ کہ آسمان پر چرچراتا ہے، وہاں 4 انگلی کی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے سجدہ نہ کرے ہوں. مطلب اتنے فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہیں کہ ہر جگہ وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. اور کئی فرشتوں کا ہمیں پتہ ہی ہے، جیسے حضرت جبرائیل ہیں ان کے اتنے زیادہ پر تھے 600، اور حضرت میکائیل کے ذمہ بارش ہے، جیسے حضرت اسرافیل ہیں، اور حضرت جو ملک الموت ہیں، جو موت کا وہ ہے. تو یہ سارے فرشتے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈفرینٹ کام اسائن کیے ہوئے ہیں، اور وہ ہر طرح سے وہ کرتے ہیں. اور ہمیں زندگی میں بھی ہمارے ساتھ بھی جب کوئی بندہ فوت ہوگا تو منکر نکیر کہ جو وہ فرشتے ہیں ان کو جو سوال کریں گے قبر میں آ کے، ٹھیک ہے، اور متقی سے بھی اور جو جہنمی ہوں گے ان سے بھی. اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ فرشتے کرام کاتبین، جو فرشتے ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ ہماری ہر چیز کو لکھتے ہیں، نوٹس کرتے ہیں ہر جگہ. دائیں بائیں ابن عباس سے کہ فرشتے انسان کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور اہل کی ذکر کی مجلس میں ہوتے ہیں تب بھی فرشتے آتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اور آپ اگر ایمان والوں کو دوست بناتے ہیں تو وہ بھی یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں فرشتے. اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ ہر طرح سے وہ بہتر کرتے ہیں. اور پیچھے جو ہم نے اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کی بہتری کے لیے بھی لکھا ہے، اور لعنت بھی بھیجتے ہیں، جو بھی ہم نے پڑھا ہے فرشتے، کیونکہ جو بندہ جس پہ اللہ لعنت بھیجتا ہے اس پہ فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو آیتیں 121 میں ہم نے پڑھا تھا کہ تلاوت کریں، یعنی قرآن کا حق ادا کریں. کتاب جو ہے نا اس کا حق ادا. تلاوت کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے اس کو پڑھنا بھی ہے، وہ قرأت نہیں ہے صرف، اس کو آپ نے پڑھنا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اور اس کو سیکھنا سمجھنا بھی ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. اور نبیوں پر ایمان اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیں وہ آپ کے رہنما ہوتے ہیں ہمارے، اور وہی تو آپ کی بیس بناتے ہیں. مطلب ایک شروع سے ہی جب ان کے پاس وہی آتی ہے تو وہی آپ کی بیس بنا کے آپ کو سمجھاتے ہیں. ہر بندے کے پاس تو وہی نہیں آتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی چوزن ون دیے ہیں جو سارے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ان میں رولز اینڈ ریگولیشن رکھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے. تو بیسیکلی ہم نے ہر چیز کو کس طرح کرنا ہے، ہر چیز کو وہ بتاتے ہیں. آگے پھر اس کے آگے کیا رہا ہے، یہ پہلے ایمان کی شکیں، تبھی نیکی نیکی ہے. صرف نیکی یہی نہیں ہے کہ آپ نے بس ایک کام پکڑ لیا کہ ہم نے کر لیا اور قرآن و سنت کے مطابق نہیں. اگر آپ کا ایمان ہوگا اللہ پہ، آخرت پہ، ملائکہ پہ، کتاب پہ، نبیوں پہ، اور آگے کیا ہے جو آپ کو مال ہے، جو مال کی محبت ہے، اللہ حبہ ذوی القربہ، جو آپ کو، کیونکہ لوگوں کو مال بہت پسند ہوتا ہے نا، تو وہ یہ کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں بھی بانٹیں. قربہ کہا گیا ہے اس میں، یہ غریب امیر نہیں کہا گیا، اس میں قربہ کہا گیا ہے. ایک دفعہ ابو طلحہ تھے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے پتہ چلا کہ قرآن میں مال خرچ کرنے کی آیت آئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک باغ ہے جس میں 600 درخت ہیں کھجوروں کے، اس کے اندر کنواں بھی ہے، تو میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. دیکھیں کتنا مہنگا مال ہوگا، لیکن ان کو پسند ہوگا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ اپنے چچا کے بیٹوں کو یعنی رشتہ داروں میں بانٹ دو. حضرت زید تھے، وہ کہنے لگے میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور بہت ہی پیارا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ تم اپنے بیٹے کو دے دو. تو بیسیکلی یہ کہ رشتہ داروں کا بھی حق ہے تو ان کو بھی دینا چاہیے. تو دوسری بات یہ کہ انسانوں کی خیر خواہی بھی نا انسانوں کا ہی فرض ہے، کیونکہ حدیث پاک کیا ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور یہ اللہ کے انسان ہے سارے، اور ان کا خیال کرنا بھی انسانوں کا فرض ہے. کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہیں امیر بنائے، کہیں غریب بنائے، کہیں آگے جیسے آ رہا ہے یتیموں کا خیال کریں. تو کوئی یتیم ہے جن کی کوئی ماں باپ نہیں ہے تو آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، امیر ہو یا غریب ہو ان کے ساتھ محبت سے شفقت سے پیش آئیں، ان کی ہیلپ کریں. پھر مسکین کوئی لوگ اللہ نے بنائے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ڈفرینٹ ڈسٹریبیوشن رکھے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر مال زیادہ دیا ہے کسی کو تو وہ اس نے بانٹنا ہے اور شیئر کرنا ہے، یہ اس کا ٹیسٹ ہے. اور مسکین وہ ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں. بیسیکلی مسکین فقیر نہیں ہوتے، مسکین اس طرح ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، جو سفید پوش کہہ لیں یا آپ ایسے لوگ کہہ لیں جو کہہ نہیں پاتے لیکن ان کے پاس مطلب تھوڑا بہت کر لیتے ہیں لیکن کافی کچھ رہ بھی جاتا ہے، ہر چیز کر نہیں پاتے. اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی بھی مدد کرنی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اور کہا ہے. اور جو جن کے رشتہ دار ہیں اور وہ مسکین ہیں تو آپ ان کی مدد بھی کریں، اور رشتہ دار بھی ہیں تو آپ کو ڈبل اجر ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے ہے. اور اگر کوئی مالدار عورت ہے تو اپنے شوہر پر بھی خرچ کر سکتی ہے تو اس کو بھی اجر ہے. کیونکہ ایک بی بی تھی تو انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے ان کے شوہر عبداللہ بن مسعود ان کے شوہر تھے، زینب بی بی تھی ان کے شوہر عبداللہ بن مسعود تھے، اور ان کے کچھ بچے بھی انہوں نے اڈاپٹ کیے تھے یا ان کے کچھ شوہر کے بچے تھے، کچھ اس طرح سے کچھ بچے تھے. تو انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں اس کو ان کے اوپر خرچ کروں تو کیا مجھے اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوہرا اجر ملے گا. تو اگر غریب شوہر ہے آپ اس پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ عورت کا مال عورت کا ہے تو اپنے پاس ہی رکھے، لیکن اگر وہ مدد کرنا چاہے تو اپنے شوہر کی ہر طرح سے مدد کر سکتی ہے. اس کے آگے سائلین یعنی کہ مسافروں کی
کے لیے بھی آپ کریں. مسافر چاہے امیر ہو یا غریب ہو, وہ اپنی جگہ امیر ہوتا ہے جب وہ راستے میں ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کوئی چیز اس کی خراب ہو جائے, کہیں سے اس کو پیسے بھول گیا ہو گھر اور پیسے نہ ہو, تو آپ کو اس کی بھی مدد کرنی چاہیے. مطلب کوئی بھی سوال کرنے والا آئے تو آپ اس کی مدد کریں اور کسی کو بھی ڈسکریج نہ کریں. اور جو سائل ہو بھلے وہ اچھے گھوڑے پہ اچھی سواری پہ بھی کیوں نہ آئے, تو آپ نے اس کو دینا ہی. اور دوسرا یہ, اور آج کل اور آگے اس کے کیا ہے کہ آپ پھر رقاب یہ جو غلام آزاد کرتے ہیں, آج کل غلاموں کا معاملہ نہیں ہے, تو پھر آپ کسی کا قرضہ ادا کر دیں. اگر آپ کسی کا قرضہ ادا کر دیں گے نا تو وہ بھی مطلب بہت زیادہ اس کا بھی اجر ہے. کسی کو ضمانت میں جیل سے رہا کرا دیں اگر کوئی ایسے بیجا بند ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو مطلب اس طرح کے کام آپ اس معاملے میں کر سکتے ہیں, یعنی انسانوں کو آزادی دلا دیں. پھر رقاب بیسیکلی غلام آزاد کرنے کا ہوتا ہے نا, تو اب آزادی کس طرح ہوگی؟ اگر کسی کو قرضے سے آزاد کر دیں گے تو اس کے لیے کافی اچھا ہوگا, جیل سے یا اس طرح کے کاموں سے نا, تو وہ بھی بہت بہت اچھا ہوگا. اور اس کے بعد پھر دیکھیں یہ ساری چیزوں کے بعد آیت البر ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب نیکی میں آتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز پڑھیں, کیونکہ نماز آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے اور اسی سے آپ میں ہیوملٹی آتی ہے. اور پھر زکوٰۃ دیں, یعنی اپنے مال سے زکوٰۃ بھی دیں. اور آگے جب دیکھیں اوپر آیا نا کہ اپنا مال بھی خرچ کریں, اس میں زکوٰۃ کا ذکر نہیں تھا, نیچے زکوٰۃ الگ آئے. تو ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ زکوٰۃ تو ہر کسی نے دینی ہے جس پہ فرض ہے, لیکن جو مال آپ کے پاس ویسے ہے اس کے علاوہ بھی کتنا مال ہے تو وہ بھی آپ نے خرچ کرنا ہے. صرف آپ نے اس پہ نہیں رہ جانا کہ آپ نے صرف زکوٰۃ ہی دینی اور بس آپ ڈن ہو گئے ہیں, لیکن اور بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا اس پہ بھی کریں. اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ عہد اپنا پورا کریں نا. وقت یہی لوگ ہیں جو اپنا عہد بھی پورا کریں. تو یہ وعدہ پورا کریں مطلب کوئی بات اللہ کے ساتھ جو آپ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو احکامات دیے آپ ان کو پورا کریں, ان پہ عمل کریں. مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں گے یہ کر سکتا ہوں یہ نہیں کر سکتا جیسے, لیکن جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں نا وہ آپ نے پورے کرنے ہیں. یعنی کوئی بھی ایسا کام نہ رہ جائے کہ آپ عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں. اور کوئی چیز جیسے, اور ساتھ اس کے یہ بھی, ایک تو وہ پورا کریں, دوسرا یہ جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کر لیں. یعنی کہ کوئی چیز آپ نے کمٹ کی ہے کہ میں یہ کروں گا تو پھر اس کو پورا کریں. جیسے کہ میں ان کو اتنے پیسے دوں گا تو پھر آپ ان کو اتنے پیسے دیں, آپ اس کو اپنے عہد کو پورا کریں. ٹھیک ہے, اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں. اور سختی اور تکلیف میں مارکا کا کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں, یعنی کوئی مشکل آئے تو اس میں صبر کریں. اور ایسے نہ ہو کہ آپ خود کو, صبر بیسیکلی خود کو کنٹرول کرنے کا نام ہے نا, تو کنٹرول کریں نہ شکر نہ ہو جائے. اور یہی لوگ ہیں, آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو بیسیکلی ان لوگوں نے جو اس طرح نیکی کا کام کرتے ہیں نا, یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے پوری آیت بر میں نیکی کا آپ کو ایجنڈا دے دیا کہ نیکی کیا ہے. تو یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو نیکی کا کام کرتے ہیں, اور هم المتقون, اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ظاہر سی بات ہے اللہ کے احکامات پر وہی عمل کرے گا جس کو آخرت کا ڈر ہوگا, جس کو اللہ سے کا ڈر ہوگا, اللہ کا خوف ہوگا, تو وہ ہر چیز اپنے پاس نہیں رکھ لے گا, لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرے گا. آیت نمبر 178 پہ چلتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے, مومنوں, جب یہ آ جاتا ہے نا الذین آمنوا کتبا, جب بھی کتبہ آ جاتا ہے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ کوئی احکامات آنے والے ہیں. آمنو یعنی کہ مسلمانوں, یعنی جو ایمان والے ہیں نا ان کے لیے کوئی احکامات آنے والے ہیں. اور جہاں بھی قرآن میں کتبہ کا لفظ یوز ہوا ہے وہاں کوئی احکامات ہیں جو ہمیں فالو کرنے ہیں, جو مسٹ ہیں. اور اس میں کیا احکامات ہیں, علیکم القصاص, قصاص ہے قتل کا. تو بیسیکلی اس میں قصاص کیا چیز ہوتی ہے؟ قصاص ہوتی ہے مطلب قصے سے ہے نا, جیسے آپ کوئی قصہ سنتے ہیں تو قصاص یعنی اس کو فالو کرتے ہیں, یعنی اس کے پیچھے چلتے ہیں. یعنی قتل کے معاملات جیسے ہوتے ہیں, کوئی ایسے معاملات ہوں تو آپ ان کو فالو کرتے ہیں. جیسے کوئی کیس چل رہا ہے تو آپ اس کا قصاص یعنی اس کو بیٹھ نہیں جاتے, یعنی چھوڑ نہیں دیتے کسی نے کچھ کر دیا تو اس کو پہ عمل کرتے ہیں. اگر کسی نے کچھ کر دیا تو اس کا عمل کرتے ہیں, کیونکہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہ حجۃ الوداع میں کہا تھا نا کہ تمہاری مال, عزت, جان سب ایک دوسرے پہ حرام ہے. جیسے یہ پاکیزہ دن ہے عرفہ کا دن مکہ کا, ویسے یہ ایک چیزیں آپ کے اوپر حرام. تو بیسیکلی وہ پاک چیزیں اور یہ حرام چیزیں. تو کسی کو مارنا ایک بہت ہی حرام بات ہے. تو بیسیکلی کیونکہ حدیث پاک ہے کہ خون جو مسلمان کا خون ہے نا کسی انسان کا, وہ کعبے سے بھی زیادہ, کعبے کی عزت سے بھی زیادہ افضل ہے. تو اتنی زیادہ اہمیت ہے, کسی کو قتل کرنا اتنا زیادہ غلط بات ہے, اتنا زیادہ غلط ہے. دیکھیں اس میں تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے زمانے میں کیا لا تھا. جو یہودی تھے نا وہ کیا کرتے تھے, ان میں یہ تھا کہ ان کا بھی یہ تھا جان کے بدلے جان, کان کے بدلے کان, آنکھ کے بدلے آنکھ. لیکن انہوں نے یہ چیز ہٹا دی تھی کہ یہ بھی ان کی تھا صحیح ان کی تورات میں کہ جس نے معاف کر دیا وہ مطلب اس کا صدقہ ہو گیا, یعنی کہ اس کے گناہوں کا صدقہ ہو گیا اگلے جہان کے لیے جس آدمی نے معاف کر دیا. لیکن یہ چیز انہوں نے مٹا دی تھی, لیکن باقی احکامات ان میں تھے.
لیکن جو عیسائی تھے نا معافی والا معاملہ تھا. عیسائی کا تو ہے کہ جیسے معاف ہی کیے جاؤ, کچھ اسٹیٹس میں بھی اب وہ اس طرح کے لا کریں کہ جیسے اب قتل کی سزا پھانسی ہونی نہیں چاہیے کیونکہ یہ نہیں صحیح. تو لیکن اسلام میں دیکھیں کیا ہے, کیونکہ اسلام امت وسط ہے, تو اسلام میں یہ دونوں ایکسٹریمز نہیں ہیں. اسلام میں ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ بیلنس طریقہ کیا, وہ میں آپ کو بتاؤں گی. اس سے پہلے کہ میں آپ کو عربوں کا طریقہ بھی بتا دوں, جو مکہ والوں کا کیا طریقہ تھا کہ اگر امیر نے قتل کر دیا تو پھر اس کو تو چھوڑ ہی دیتے تھے اور کچھ ایسا کرتے نہیں, اور اگر غلیب نے قتل کر دیا تو اس کو پورا خاندان کے اور لوگ بھی مار دیتے تھے, صرف ایک اسی کو نہیں مارتے تھے جس نے قتل کیا. تو حدیث پاک کہا کہ تمام مسلمانوں کے خون آپس میں برابر ہیں. تو بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کا میسج دیا انہوں نے, تو انہوں نے یہ بتایا اللہ کی طرف سے کہ سارے مسلمان کا خون برابر ہے, یعنی بوڑھا قتل ہو تو وہ بھی اتنا ہی ہے, غریب کا قتل ہو تو وہ بھی اتنا ہی ہے ہمیں جتنا امیر کا ہو, عورت کا ہوا ہے وہ بھی اتنا ہی ہے. تو اس لیے آگے جو اس کے آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے, مطلب اس میں یہ بیسیکلی ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد, غلام کے بدلے آزاد, عورت کے بدلے عورت. یہ نہیں کہ آپ نے کوئی غلام آگے کر دیا جی میں آزاد ہوں, اور کوئی غلام آگے کر دیں کہ جی اس کو میری طرف سے پکڑ لو اگر میں نے قتل کر دیا. ایسے نہیں ہو سکتا, جس نے قتل کیا نا وہی ذمہ وار ہوگا. یہ اسلام میں ہے. اور اسلام میں جو ہے نا وہ 3 آپشنز دی گئی ہیں. وہ کیا ہیں جو اس آیت میں بھی اب ہمیں بتایا گیا, جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے الحری بالحری, یعنی آزاد کے بدلے آزاد, اور جو میں نے آپ کو بتایا جیسے غلام کے بدلے غلام, عورت کے بدلے عورت, یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا اور اگر اس کے بھائی نے معاف کر دیا, اخی شیء فاتباع, یہ ہے نا اگر وہ معاف کر دے. بھائی کا مطلب یہ کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں, کسی کو قتل کرنے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا. لیکن اگر ان کے وارثوں نے اخی ہی, یعنی کہ ان کے وارثوں نے کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ چانس دیا ہے. ہمارا کیا ہوتا ہے جن کنٹریز میں اسلامک لا نہیں ہے ان کا یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے, آپ بھلے چھوڑ بھی دیں لیکن گورنمنٹ نہیں چھوڑتی اگر کسی نے قتل کیا. لیکن اصل طریقہ یہ نہیں ہے. جیسے سعودی عرب میں لا ہے نا جو اسلامک لا ہے, وہ اسی طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 آپشنز دیے ہیں اور وہ یہاں بتائیے. پہلا تو قصاص کا آپشن ہے. قصاص کا مطلب کیا ہے, یعنی بدلہ لیں. قصاص بیسیکلی بدلہ لینا ہے, تو بدلہ لے لیں. یعنی اگر کسی نے مارا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے تو قتل کر دیا جائے. حکومت صرف نا انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ یہی تھا, وہ آپ کو دے دے, اور وہی خاندان والوں کا فیصلہ ہے کہ وہ کیا کریں. دوسرے ان کا فیصلہ یہ ہوتا ہے آپشن اللہ تعالیٰ نے اسلام میں کیا رکھی ہے کہ خود یعنی کہ دیت لینے. دیت مطلب پیسے لے لیں, اور پیسے ایسے بھی نہیں کہ کوئی کتنے ہی پیسے مانگ لیں. وہ جیسے 100 اونٹ ایک جان کی قیمت تھے اس زمانے میں, یا 1000 دینار جیسے گولڈ کوائنز ہوتے ہیں نا جو آج کل 4 کلو سونے کے برابر ہوتے ہیں. درم یعنی یا درم جو چاندی کے کوائن ہوتے ہیں, 10,000 چاندی کی سکے یعنی 30 کلو چاندی آج کے دور میں, اس طرح دے دیں. اور تیسری آپشن بھی یہ ہے کہ اگر وہ کہیں گے ہم نے کچھ بھی نہیں لینا, کوئی ہم نے نہ جان لینی ہے نہ اپنے کو دیت لینی ہے, ہم نے معاف کر دینا, تو یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کی کہ شیئن ایک آپشن اللہ تعالیٰ نے دی ہے. یہ ان کے پاس آپشن ہے اخی شیئن, یعنی یہ ان کے پاس کوئی ان میں سے کوئی بھی آپشن ہے, وہ ان میں سے کسی بھی طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کر سکتے ہیں. یعنی جتنی بھی دیت دی ہے آپ نے اتنی, اور آگے جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے نا بالمعروف ہی, یعنی اچھے طریقے سے بھی احسنی, یعنی الیہ بھی احسنی و اداء الیہ بھی احسنی, یعنی احسن طریقے سے آپ اس کو اچھے طریقے سے آپ اس کو دیں. یعنی یہ نہیں کہ بیماروں سے دیں یا کوئی گندا مال دے دیں یا اس طرح کی چیزیں, جو اچھے طریقے سے ہوتا ہے نا, اور نہ بعد میں اس کو تانے مارے کہ یہ تو انہوں نے تو قتل کی, جان کے بدلے پیسے ہی لے لیے. یہ ان کا حق ہے, اللہ تعالیٰ نے دیا. اگر وہ اس طرح جان چھڑا رہے ہیں, آپ کو چھوڑ رہے ہیں, تو آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا, جس نے معاف کر دیا تو وہ پسندیدہ طریقہ, یہ اچھا طریقہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. اگر کسی نے کسی کو معاف کر دیا تو یہ اس کے لیے آسانی ہے اگلے جہان میں. اور جو آگے اس کے کیا ہے, اور پسندیدہ طریقے سے پیروی کریں, اس کو مطلب فالو کریں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, اور خوش خونی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے مطالبہ خون. اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خوش خوئی کے ساتھ ادا کریں, یعنی کہ اگر آپ کسی کو دیت دے رہے ہیں نا تو اچھے طریقے سے دینی چاہیے. اس طرح سے نہیں دینی چاہیے کہ ایسے گندے طریقے سے یا تانے مار کے یا اس پر کہ اس نے تو یہ لے لیا اور وہ لے لیا. لوگ باتیں بہت بناتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, اس نے آپ نے دونوں میں سے کوئی بھی آپشن اٹھا لی, اور اللہ تعالیٰ کے لیے تمہارے لیے آسانی ہے اور مہربانی ہے. جو بھی اس پہ زیادتی کرے گا وہ عذاب کو مستحق ہوگا. تو بیسیکلی رحمتن ہے نا, تو یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپشن دے دیا. لیکن بعض بار غلطی سے بھی قتل ہو جاتا ہے, کچھ اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے کہ آپ اس وقت غصے میں ہوتے ہیں لیکن آپ کو مقصد نہیں ہوتا. تو یہ خاندان والوں پہ ہو سکتا ہے وہ چھوڑ دیں. اگر وہ چھوڑ دیں آپ کی جان, تو ایٹ لیسٹ آپ کو ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں ان کے گناہ معاف کر دے گا. اس لیے جان کی اتنی اہمیت ہے, اگر آپ معاف کر دیں نا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے افضل کیا. اور اگر آپ بدلہ لینا چاہیں تو بھی آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے. تو بیسیکلی سارا رائٹ وارثوں کا ہے.
تو اور دیت کا جب پیسہ ملتا ہے وارثوں کو تو ان کا کیا، اس کا کیا کرتے ہیں جس کا وہ ہو گیا، تو وہ نا وراثت کی طرح تقسیم ہوتا ہے. یہ میں آپ کو ایک فقہی ایشو بتا رہی ہوں. تو وراثت کی طرح تقسیم ہوتا ہے، سارے خاندان جو وارث ہیں نا جائیداد کے، ان میں وراثت کی طرح تقسیم ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نیکی کا، پہلے پچھلی آیت میں ہم نے یہ پڑھا تھا آیت پھر میں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قصاص کا کیا معاملہ ہے. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے خود ہی ڈیسائیڈ کر دی. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، جو بھی اور اہل عقل، آیا نمبر 179 ہے جی، قصاص میں تمہاری زندگانی ہے کہ تم قتل و خون ریزی سے بچو. بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ قصاص میں فائدہ ہے کہ تم بچ سکتے ہو. کیونکہ دیکھیں معاشرہ ہے نا، اگر آپ بدلہ لینا چاہتے تو بھی ٹھیک ہے، اگر بہت سی کوئی کرمنل ہے اور یہ نہ ہو کہ وہ ایسے کھلا پھرتا رہے تو بھی آپ کو اس میں فائدہ ہی ہے، مطلب آپ کو کوئی وہ نہیں ہے. اور اگر آپ کسی نے ایسے غصے میں ہو گیا یا کچھ اس طرح سے معاملہ تھا تو پھر یہ کہ آپ نے اگر سزا چھوڑ بھی دی تو چلیں اس کو ایک سبق مل گیا کہ اس نے کتنا بڑا وہ کیا. اور دوسرا یہ کہ سوسائٹی کا فائدہ یہ ہے، فائدہ کیا ہے اس میں سوسائٹی کا کہ دیکھیں کرائم کتنا کم ہو جائے گا، کہ آپ کو خوف ہوگا کہ امیر غریب سب برابر ہے اور کسی کو کسی ٹائم بھی پکڑا جا سکتا ہے. آیا نمبر 180 پہ چلتے ہیں جی. کہ پھر کتب علیکم آیا. اب پھر کتب علیکم آیا تو مطلب آپ پہ فرض ہے. فرض کیا جاتا ہے کہ تم میں سے کسی کو بھی موت کا وقت آ جائے، حاضر احدکم الموت، یعنی جب موت قریب ہو اور وہ مرنے والا ہو. یہ نا آیت بیسیکلی منسوخ ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس میں جو آیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو وہ ماں باپ اور رشتے داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے. ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے. تو بیسیکلی اس کو یہ ہے کہ وصیت وہ لکھ کے جائے اگر اس کا موت کا قریب ہو. یہ آیت اس لیے منسوخ ہو گئی تھی کہ اب اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کا لاز ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیے ہیں کہ آپ خود نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ صرف 1/3 کا ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس کو دینا ہے، وہ بھی آپ وارثوں کو نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وارثوں کے حصے خود ڈیسائیڈ کر دیے کہ وہ آپ، اور اگر آپ وصیت کچھ ایسی کر گئے ہیں جو گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہے تو پھر وہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر مال کوئی چھوڑے جا رہا ہے اور وصیت میں پھر یہ کہ والدین اور رشتے داروں کو تو اکارڈنگلی جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا وہ کیا. اور 1/3 وصیت جو ہے نا وہ وارثوں کو نہیں جاتی، وہ غیر وارث کے لیے ہوتی ہے. یعنی آپ نے کسی اڈاپٹڈ بچے کو دے دی، کسی خیراتی انسٹیٹیوٹ کو دے دی، تو آپ یہ وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے اتنے پیسے آپ اتنے ان لوگوں کو دے دیں. لیکن وراثت سے آپ یہ نہیں کر سکتے. وہ وراثت وارثوں کا ہی مسئلہ ہے کہ وہ آگے اس کو کہاں کرتے ہیں. اور حدیث پاک میں 3 راتیں بغیر وصیت کے نہیں گزرنی چاہیے. یعنی کہ آپ کو جو وصیت 1/3 کی جو آپ اپنی مرضی سے بانٹنا چاہتے ہیں وہ آپ وصیت کر جائیں گے تو وہ بہتر ہے کہ وہ لوگ پھر اس کو فالو کریں. اور کسی کا آپ نے قرضہ ادا کرنا ہے یا کوئی نیک کام میں خرچ کرنا ہے، کوئی ذمہ داری آپ کی ہے تو آپ نے وہ کرنا ہے، تو اس کے لیے کہا گیا کہ آپ وصیت کریں. لیکن جو وارثوں والا معاملہ ہے وہ وراثت میں کوئی بندہ بھی رد و بدل نہیں کر سکتا. اگر وہ خود بانٹ کے نہیں گیا، وراثت ڈیوائڈ نہیں کر گیا، تو جب وہ مر گیا تو اس کے اکارڈنگ ٹو اسلامک لاس جو اللہ تعالیٰ نے حصے کیے ہیں اسی طرح ہوں گے کہ بیٹی کا اتنا ہے، بیوی کا اتنا ہے، بیٹے کا اتنا ہے. 181 پہ چلیں جی. اور جو شخص وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کے بدلے، یعنی کہ جو وصیت جس کو دے دی گئی اور وہ اس نے سننا کا کہا گیا نا، بات یہ ہوتا ہے کہ آپ لکھ نہیں پاتے، سننے والا ہی ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو جس نے سنا اور وہ بدل دے، اوکے میں نے تو یہ سنا نہیں، اس نے یہ کہا نہیں تھا مرتے وقت، اس نے کچھ اور کہا تھا کیونکہ دوسرا تو مر گیا، تو یہ اس کے اوپر گناہ ہے. آپ ایسے نہیں کر سکتے. وصیت جیسی ہے نا وہ بہت اہمیت ہے مرنے والی کی، اس کو ویسے کے ویسے رکھیں. اگر وہ رکھ کے ہے کہ یہ چیز اس کو دینی ہے تو آپ نے اسی کو ہی دینی ہے، اس کے اوپر گناہ ہے. بعض دفعہ مرنے والے غلط اگر کر جائیں ہاں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. پھر اس کو بدلنے کا طریقہ یہ کہ آپ سارے ان کے وارثوں کو بلائیں، خاندان والوں کو، اور ان کو بتائیں کہ یہ اس طرح کی وصیت کر گئے ہیں اور ہم نے یہ نہیں کرنا کیونکہ یہ مرنے والوں کو اس سے گناہ ہوگا، تو بہتر ہے کہ اس کو اس طرح کر دیتے ہیں اور اس کو نیکی کی صورت میں بدل دیں. ٹھیک ہے، تو یہ. اور اگر کسی نے بدل دی ہے خام خواہی وصیت کو تو وہ اللہ سمیع علیم ہے، یعنی اللہ سننے والا ہے اور علم رکھتا ہے. آیت نمبر 182 پہ چلیں جی. اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرف داری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ وصیت کو بدل کر وارثوں میں صلح کروا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، کہ بے شک خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جنافق آگے. پہلی بات تو یہ اگر کسی کو وصیت کرنے والوں کی طرف سے طرفداری کا حق تلفی کا اندیشہ ہو، یا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ طرفداری کر کے یہ نہیں کر سکتے. تو بیسیکلی پہلی بات تو یہ کہ یہ پچھلی آیت سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ نے اگر کسی نے کوئی گناہ کی بات کی ہے تو وصیت ہو تو اصلاح کی جائے، تو سب کو بلا کر اس کو غلط کو صحیح کر دیا جائے، یا کوئی کسی کو آپ کر کے ہے یا وارثوں کا حصہ نہیں کیا تو اس کو چینج کر دیں اور وہ اس کو پراپر کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. کیونکہ آپ نے اس میں غلطی نہیں کرنی،
किसी की हक तलफी का अंदेशा है ना, तो फिर आप उसने वारसों में सुलह करा दे और उसको प्रॉपर तरीके से सही तरीके से करे, ताकि फिर गुनाह ना हो। फिर गुनाह नहीं है मरने वाले पे, अगर पिछले जो लोग रह गए उन्होंने अकॉर्डिंगली अगर वो कुछ गलत भी लिख गया था वसीयत में तो उसको सही कर दिया ना, तो फिर गुनाह नहीं। क्योंकि हदीस पाक में ये है कि जिसने वारिस की मिरास को कतक किया ना, क़यामत के दिन जन्नत में इसकी मिरास कता कर देगा अल्लाह ताला, जन्नत में इसकी मिरास कता कर देगा। तो ये बेसिकली ये है कि हमने हर हाल में जो है ना विरासत सही तरीके से बांटनी है। और बाज लोग ये भी हदीस पाक का मफहूम ये है कि कुछ आदमी इतने नेक होते हैं कि सारी 70 साल की उनकी इबादत होती है, लेकिन जाते जाते मरने से पहले विरासत में इतना गलत वो कर जाते हैं कि सारे अपने अमाल खत्म हो जाते हैं उनके, वो जहन्नुम में चले जाते हैं। कुछ लोग इतने बद होते हैं और 70 साल गुनाह करते रहते हैं, इतने ज्यादा गुनाह करते रहते हैं, और जब मरने लगते हैं तो बिल्कुल अपनी विरासत सही तरह कर देते हैं और उनका ठिकाना जन्नत हो जाता है। तो बेसिकली ये इतना अहम मामला है और इसमें बिल्कुल भी हक तलफी नहीं करनी चाहिए और ना फेवरिज्म करना चाहिए कि ये हमें ज्यादा प्यारा है तो हम इसको करते हैं और ये कम प्यारा है तो इसको ना करें। तो इसलिए ये अल्लाह ताला ने इसमें बहुत इंस्ट्रक्शंस दी हैं और आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें विरासत का किस तरह अल्लाह ताला ने बंटवारा किया और उसमें क्या लॉजिक है। अस्सलाम वालेकुम।